بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کون سی نشانی؟ وہ کہنے لگے، ہمیں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا۔ اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے؟ اس نے کہا، 4000 سال ہو گئے ہیں۔ پھر پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا، جب مجھے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے یوں لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا، پھر بھی ان کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی مصاحبت میں آپ کے ہمراہ تھے، ایک قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں سے بھی زیادہ تنگ و تارک مقام پر نہ تھے؟ جب اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے تو فراخ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہوا پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کوڑھا برسا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب کوڑھا برسا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے سے سوال و جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں سے فرمایا، اے بستی والو، جواب آیا، لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ ایک تو دنیا سے محبت تھی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے پوچھا، دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال و حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے اور ناجائز جائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے۔ کمائی میں حلال و حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی، رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی، یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا، سجین کیا ہے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمین کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ میرے منہ میں لگام نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر
لگام نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس تشریف لے جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، عام، یافز، سارے افریقی حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قوم ہے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں۔ انہوں نے حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے، بات چیت فرمائی، پھر فرمایا واپس چلا جا۔ کہا ایک شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، یہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے۔ ایک دم میں ایک شخص حیرانی اور پریشانی، بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے حلم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے اسے کہا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے آج صبح کے وقت نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب جا ہی پہنچا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کی بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا جو منہ پھاڑ کر اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہ میں خوفناک اژدہا دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدایا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میری نگاہ اٹھی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے، وہ دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ وہ جڑ جس سے میں لٹک رہا ہوں اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نفس دوڑنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، جسم پر غرصہ تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابوں۔ حضرت میں بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے، اس خواب کی تعبیر بتلائیے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں۔ فرمایا یہ خواب نہیں حقیقت ہے، لیکن افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن لو وہ شیر جو تمہارے پیچھے آیا تھا وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری کھاد میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا یہ تیری زندگی ہے، اور وہ 2 سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہ میں جو اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے
یہ اژدہا نہیں، تمہاری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا۔